بات کرتا ہوں, ایک اہم خبر بھی دیتا ہوں آپ کو, لیکن سب سے پہلے میں اس پروجیکٹ پہ بات کر لوں اور سب سے پہلے اس حلقے پہ بات کر لوں. دیکھیے, اس حلقے میں ڈاکٹر نثار جٹ کے لیے سیاست کرنا آسان نہیں تھا. اگر آپ نے صرف اپنے پاؤں پہ چلنا ہو اور اپنا وزن اٹھانا ہو نا تو خاصا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے سر کے اوپر مرحوم چودھری الیاس جٹ کی پگ ہو, آپ نے اس کو بھی سنبھالنا ہو, آپ نے ان کے کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ وعدوں کو بھی پورا کرنا ہو, آپ نے ان کی ڈیرے داری رواداری کو بھی چلانا ہو, اور پھر آپ نے ٹھگوں کے خلاف الیکشن بھی لڑنا ہو, تو وہ کام اور مشکل ہو جاتا ہے. میرے لیے ڈاکٹر نثار جٹ اس حلقے سے ایم این اے ہیں. وہ جو آر ٹی ایس بیٹھنے کی بات کی جاتی ہے, اس الیکشن کو میں بڑا کلوزلی دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں بیٹھا, اور بڑی گہری آنکھ تھی میری, کیونکہ یہ ہمارا بھائی ہے, اس کے علاوہ ہمارا پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی تھا. تو یہ ایک دم 54% سے رات کو جب 58%, 54% سے ایک دم 58% ووٹ کاسٹ بڑھ گیا, کاسٹنگ ووٹ کی پرسنٹیج, اور جو بندہ 4-5 ہزار سے جیت رہا تھا, دنیا ٹی وی, جیو ٹی وی, اے آر وائی تمام اپنی یہ خبر دے چکے تھے, پھر رزلٹ گھنٹوں کے لیے روک لیا گیا, اور اس کے بعد رزلٹ آیا تو ایک ایسے شخص کو جتایا جس کا اس حلقے سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ شاپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں حلقے میں, کیونکہ انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑنا ہے. اگلی دفعہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں گا کہیں اور سے دیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے ایک نیا حلقہ ڈھونڈنا شروع کیا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا این اے 106 کی مائیں جو ہیں, انہوں نے کوئی ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جسے نون لیگ ٹکٹ دے سکے؟ تو یہ جو دوسرے حلقوں سے آ کے کسی اور کے مطالبات کو آپ نے مطالبہ دینا ہے, کیا بے زبان ہے اس حلقے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ باقی؟ تو میری توقع ہوگی نون لیگ سے کہ وہ جس کو ٹکٹ دیں وہ ان کی پارٹی کی مرضی ہے, لیکن اس حلقے کے بندے کو دیں. اور اگر انہی کو دینا ہے جن کو پہلے دیا ہے, تو اس دفعہ تو آر ٹی ایس نہیں بیٹھنا کیونکہ ای وی ایم آنی ہے. تو اب پھر تگڑے ہو جائیں نثار جٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ اب آپ کو ووٹ سے ہی مقابلہ کرنا پڑنا ہے اور ہیرا پھیری سے نہیں ہونا. اور دوسری ان سے گزارش ہے کہ اگر ادھر سے ہی لڑنا ہے تو پھر کوئی رہائش اپنی ادھر لے آئیں. بہتر ہے کوئی بندہ حلقے میں بھی کم از کم. ابھی ہمارے وہ چیمہ صاحب تھے, ان کا تو ایک ووٹر باہر رہتا تھا جس نے انہیں انڈورس کیا تو ان کو نااہل کر دیا. یہاں کینڈیڈیٹ ہی باہر ہے حلقے سے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو وہ آگے الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں. تو اس بات پر قابل غور ہونی چاہیے. دوسری کوئکلی اب میں ذرا قومی سیاست پہ آ جاؤں, جو باتیں آپ سننا چاہتے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس ملک کو 3-4 بتیوں کے پیچھے لگایا گیا. ایک تو لگایا گیا کہ صرف سڑکیں بنانی ہیں, پل بنانے ہیں, میٹرو بنانے ہیں, تعلیم پہ اور صحت پہ خیر ہے. زندگی میں ہر چیز ضروری ہوتی ہے, سڑکیں بھی ضروری ہیں اگر وہ اتنے پیسوں میں بنے جتنے میں بننی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز تعلیم اور صحت ہے. صحت کے لیے ہم انصاف کارڈ لا چکے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے ہفتے سے 2 ہفتے پہلے سے لاہور میں شروع ہو چکا. ابھی تک تقریباً 5 سے 6 ہزار لوگ مفت پرائیویٹ ہاسپٹلز میں صحت کارڈ پر علاج کروا چکے ہیں. وہ والا مرض جب ہوتا تھا غریب آدمی کو, دل کا یا کوئی اور آپریشن, اور وہ چپ کر کے اپنے مریض کو گھر لے جاتے تھے بغیر کسی کو بتائے ہوئے اپنی سفید پوشی رکھنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. انہیں پتا تھا 2-3 مہینوں میں ہمارے مریض نے مر جانا ہے. اور اگر کوئی محلے کا بندہ پوچھتا تھا کہ تسی کسی اور ڈاکٹر نو نہیں بکھانا, تو وہ کہتے تھے نہیں دکھایا, ڈاکٹر نے دوائی دی, اس سے آرام آ جائے گا. انہیں پتا ہوتا تھا مریض مر رہا ہے, کیونکہ پیسے نہیں تھے اس کے علاج کے. آج آپ کے بھائی, آج آپ کے بیٹے جس کا نام عمران خان ہے, اس نے آج اس غریب کا ہاتھ پکڑا ہے اور اس کو اس ہاسپٹل میں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پر ڈاکٹر نثار جٹ جا سکتا ہے, جہاں شہباز گل جا سکتا ہے, جہاں رانا ثناءاللہ جا سکتا ہے. مریم انہوں دے ابا جی, انہوں دے چاچا, وہ تو خیر باہر ہی جاندے نے کیونکہ انہوں دی مشینری کو ہو رہا ہے اندر, ایتھوں دے ڈاکٹراں نو سمجھ نہیں آندی. انہوں دے اندر جڑے ٹانکے نے, وائرنگ ہے, وہ ساری کوئی ہو رہے گی, ایتھوں والی نہیں ہے. اس لیے ایتھے تے ساڈا ہی علاج ہو سکتا ہے. سو عمران خان نے آپ سب کو وہاں پہ لا کھڑا کیا ہے
کہ اب آپ کا مریض گھر میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مرے گا نہیں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عمران خان آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو وہاں تک لے گیا ہے. دوسری بات ہے ایجوکیشن کی. فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے, پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے, لیکن جو تعلیم کے نام پر اس کے ساتھ مذاق کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. بیٹیاں ہماری پڑھ نہیں سکتی, کالج چھوڑ دیں, ہمارے پاس مڈل سکول پورے نہیں ہیں اس ضلع میں. صرف جو میرا علاقہ ہے اس میں 47 پرائمری سکولوں کو مڈل کروایا ہے, اور ابھی بھی وہاں بیش بہا سکول ہیں جن کو کروانے کی ضرورت ہے. کالجز کا عالم یہ ہے کہ بچیوں کو دور دراز جانا پڑتا ہے. کلچر ہمارا ایسا ہے, ماں باپ اس میں یہ رسک نہیں لے سکتے. تو ہماری بچیاں جو بہترین ذہین ہوتی ہیں, جو ڈاکٹر بن سکتی ہیں, انجینئر بن سکتی ہیں, جو ایگریکلچر میں جا سکتی ہیں, جو ایون میڈیا میں آ سکتی ہیں, وہ ہماری وکیل بن سکتی ہیں, ہماری فوج میں جا سکتی ہیں, وہ بچیاں, وہ صرف تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہیں رہ جاتی ہیں اور اگلی نسل بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محنت کی اس پروجیکٹ کے اوپر, اور شاید آپ نے محنت اس لیے کی کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے اسی حلقے میں رہنا ہے. یہاں کی ایک ایک بچی آپ کی اپنی بیٹی ہے, اور آپ جواب دیں ان کو, اور آپ اللہ کی ذات کو جواب دیں ہیں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اتنے اچھے پروجیکٹ کے لیے اتنا زور لگایا ہے. مجھے ابھی دوست کہہ رہے تھے کہ یہ بائی پاس جو ہے یہ بننا چاہیے, یہ چنیوٹ روڈ جو ہے یہ بننا چاہیے, سرگودا روڈ. تو میں آپ کو خوشخبری دے دوں کہ انشاءاللہ اس سال میں آپ کے یہ تمام بڑے روڈ جو ہے وہ بننے شروع ہو جائیں گے. چنیوٹ ہو, سمندری روڈ ہو. کاسٹرو صاحب اس کے لیے پنجاب میں ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں, فیڈرل میں ہماری ایک کمیٹی ہے, وہاں بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے. تو 13 ارب کی لاگت سے آپ کے یہ تمام بڑے روڈ اسی سال میں آپ کو نظر آئیں گے شروع ہوتے ہوئے, اور ہمارے ٹینیور کے پورا ہونے سے پہلے یہ روڈ انشاءاللہ ریپیئر ہو چکے ہوں گے. یہ آپ کا جو بائی پاس ہے اس کے اوپر 2 پرپوزلز ہیں. ایک ہے کہ اس کو ڈوئل بنایا جائے, ایک ہے اسی کو ریپیئر کیا جائے. ڈوئل کے اوپر خرچہ زیادہ ہے, وہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے, لیکن دونوں میں سے ایک آپشن جو ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہر صورت ہوگا. میری ذاتی توجہ سکولوں اور کالجز کے اوپر ہے, وہ بھی انشاءاللہ پوری کریں گے. اب میں بات کرتا ہوں, آپ نے ایک مجھے امی پور روڈ کا کہا تھا, انشاءاللہ اس پہ بھی آواز اٹھائیں گے. آپ کی جو مدد ہو سکتی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 15 پیسے میں اگر بن جائے تو وہ گوجرا اور فیصل آباد اور جھنگ کے درمیان میں ایک اچھا ایریا ہوگا, جس سے موٹر وے پہ بھی جا سکتے ہیں اور دوسری سڑکوں پہ بھی جا سکتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے. اب میں آتا ہوں نواز شریف صاحب کے اوپر. میڈیا کے دوستوں کے لیے ان کو چاہیے اس کے اوپر, روز آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. ابھی کل ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میں جا رہے ہیں تو میں انہوں نے لے کے آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب رستہ بھلے ہوئے نے جڑا ایاز صادق صاحب نے لے کے آنا, یا کوئی دوشیزہ نے 16 سال دی کلے کوئی نواں فیصلہ ہو گیا ہوا کہ محرم تو بغیر سفر نہیں ہو سکتا, تو ایاز صادق صاحب جڑے نے وہ انہوں دے محرم نے کہ انہوں نے لے کے آنا ہے. یا نواز شریف صاحب, اسی پنڈاں دے رہن والے, سانو پتا ہے وہ بالد نو کھوپے بن دیندے نے, گول گول گھومدا رہندا ہے, تے وہ بہل نے نواز شریف صاحب کے اوتھے گھومدے جا رہے نے. میں پھر فلیٹ سے ارد گرد ایاز صادق صاحب نے اس کملے رملے بندے نو پھڑ کے لے کے آنا ہے کہ آ تینوں دسیے تیرا گھر کتے ہے. بات یہ ہے کہ کسی کے آنے کا ڈراوا تب دیتے ہیں جب آپ نے اس کا جانا نہ دیکھا ہو. نواز شریف نے آ کے وہی گاجریں کاٹنی ہیں جو وہ یہاں پہلے موجود تھے تو کاٹ لیتے. میں تو انہیں 3 دفعہ ہاسپٹل میں ملا ہوں. وہ تو اس ٹائم پاؤں پڑتے تھے, منتیں کرتے تھے, معافیاں مانگتے تھے کہ کسی طرح جانے دیں, میں نے مر جانا, میں بیمار ہوں. بنیادی طور پر وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے. تو ایک شخص جو کہیں سے بھاگ کے گیا ہو اسے محمود غزنوی نہ بنائیں. ہمیں نہ بتائیں کہ اس نے حملہ کرنا ہے واپس, اس نے سومناتھ کے مندر توڑنے ہیں. جیڑے راتی 9 بجے بھجے ہون وہ سویرے سرگی ویلے حملے نہیں کردے, کیونکہ وہ پہلا اپنی جان بچا کے بھجے ہوندے نے. آپ کو جو ڈیل اور ڈھیل جتنی کی میسر آنی تھی وہ آ چکی. ہماری جتنی مجبوریاں تھیں وہ گزر چکی. اب آپ کے سامنے کھڑا ہے عمران خان. اب آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ مقصود چپڑاسی کے پاس کون سا ہنر ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 3700 کروڑ روپیہ 3700 کروڑ روپیہ کس نے جمع کروایا ہے.
ਆ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਏਆਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੀਐਨ, ਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ, ਨਾ ਅਬ ਤੱਕ। ਇਹ ਬੋਲ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਾਰੇ। इनको तो अच्छा समा दे रहा है भाई, करेक्शन कर दिए बंदे ने तो ठीक है। हाँ अच्छा, दुनिया भी देता है, मैं करेक्शन कर देता हूँ। बाकी कोई करेक्शन करना चाहता है तो बता दें। अच्छा यार भाई, और यार भाई वाले पता कर लें कि निकलने की वजह तो कह रहा है या वाकई दिंदा है। अच्छा चलो दिंदा है जी, यार भाई का भी शुक्रिया। लेकिन जियो वाला नहीं बोले आज तक, बिल्कुल सुनसान है। दिंदा है सर? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बढ़वा दें। जियो वालियां दी यही रिक्वेस्ट है कि इन्हां ते मेहरबानी करो, जिस तरह दिन रात साढ़े ते मेहरबानी करते हो ना, इन्हां ते ओह वाली मेहरबानी ना करो, दूजी